بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سلیس میں خوش آمدید۔ آئیے کتاب الفتن بک پارٹ 4A کا آغاز کرتے ہیں، سنیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب لا يأتي زمان الا الذي بعده شر منه۔ لا يأتي نہیں آئے گا زمان ایک زمانہ، الا مگر الذی وہ جو بعدہ اس کے بعد ہے، شر منہ اس سے برا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے واقعات، حالات، اوقات کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہر زمانے کے بعد جو دوسرا زمانہ آئے گا وہ پہلے سے بدتر ہوگا۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فانه لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعده شر منه حتی تلقوا ربکم سمعته من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبیر بن عدی کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، اتینا ہم آئے، انس بن مالک انس بن مالک کے پاس جو صحابی ہیں، فشکونا تو ہم نے شکایت کی، شکوہ کیا، الیہ آپ کے پاس، ما نلقى جو ہمیں مل رہا تھا، من الحجاج حجاج بن یوسف سے۔ تاریخ میں اس کیریکٹر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں پہ بہت سے ظلم و ستم کیے تھے۔ فقال تو انہوں نے کیا کہا، اصبروا صبر کرو، یعنی ان حالات میں صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان کیونکہ نہیں آئے گا تم پر زمانہ، الا الذي بعده شر منه مگر اس کے بعد اس سے بھی بدتر ہوگا، حتی تلقوا ربکم یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، سمعتہ من نبیکم میں نے یہ بات تمہارے نبی سے سنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں مسلمانوں کو بہت سی مشکلات پیش آئیں، لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ ان ساری باتوں کو دیکھنے کے باوجود جو ایک صحابی کی تلقین ہے وہ کیا ہے کہ صبر کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم بغاوت کرو۔ بغاوت کے بجائے صبر کی تلقین کیوں کی گئی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جو انسان کے لیے بہت ناپسندیدہ ہوں۔ کسی بھی ناپسندیدہ چیز سے نمٹنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ انسان فوری طور پر جیسے بھی ذہن میں آئے، جو بھی جذبات میں آئے اس طرح ریئیکٹ کر دے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا کوئی پرماننٹ حل تلاش کرے اور اس کا کوئی بہتر وے آؤٹ تلاش کرے۔ اگر انسانوں کے اندر یا لوگوں کے اندر صرف بغاوت کے جذبات پیدا کیے جائیں تو وہ اس کے عادی ہو جائیں گے اور نتیجتاً کبھی بھی خیر اور بھلائی نہیں آ سکتی۔ ہم اپنی قوم کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سالوں سے مسلسل ایک بغاوت اور ایک ری ایکشن کی کیفیت میں ہے۔ کیا اس سارے ری ایکشن نے ہمارے حالات میں کوئی بھی درستگی یا بہتری پیدا کی؟ ہم کسی بھی اعتبار سے ترقی کر پائے؟ نہیں۔ اگر ہم اپنی ساری انرجیز کو اس راستے پہ صرف کرنے کی بجائے ایک آلٹرنیٹ راستے کی طرف لگا کر ایک بہتر اپرچونٹی کو استعمال کرتے تو شاید لوگوں کے اندر شعور اور احساس پیدا ہونے سے حالات بھی بہتر ہوتے۔ کسی بھی چیز کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا ایک اعلان کرنا یا اظہار کرنا یا صرف ایک ری ایکشن کی پالیسی اختیار کر لینا یا صرف ایک احتجاج ہی کی پالیسی اختیار کرنا مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر وہ مسئلہ دب تو جاتا ہے لیکن وہ علاج نہیں ہوتا۔ اس لیے عموماً آپ دیکھیں گے کہ ایسے مواقع پر صبر ہی کی تلقین کی گئی، اور صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک منکر کو ہضم کر جائیں اور منکر کو آپ معروف سمجھنے لگے یا شر کو خیر سمجھنے لگے یا برائی کو اپریشیٹ کرنے لگے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرض کے علاج کے دو مختلف طریقے ہیں، ان میں سے وہ طریقہ اختیار کرنا کہ جو مستقل طور پر اس سے چھٹکارے کا ہو، نہ کہ صرف وقتی عارضی علاج کا۔
حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا اسماعيل حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية ان ام سلمة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم قالت، یہ حدیث حضرت ام سلمہ نے روایت کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. قالت کہتی ہیں، استیقظ جاگے، نیند سے بیدار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیلتن ایک رات، فزعن گھبرائے ہوئے، یقول آپ فرما رہے تھے، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، ماذا انزل اللہ کیا کچھ اتارا اللہ نے، من الخزائن خزانوں میں سے، وما انزل من الفتن اور جو کچھ اتارا گیا فتنوں میں سے. یعنی اللہ کی شان ہے کہ ایک طرف بہت خزانے اترتے ہوئے نظر آئے ہیں اور دوسری طرف بہت سے فتنے، کیونکہ اس دنیا یا اس زندگی کا یہ ایک اصول ہے، ان مع العسر یسرا، دن کے ساتھ رات ہے اور ہر چیز اپنے ازداد کے ساتھ، ازداد سے مراد یہ کہ اپنے اپوزٹ کے ساتھ ہے. یہ ایک اصول ہے اس زندگی کا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک طرف امت مسلمہ کے لیے خزانے بھی اتارے اور دوسری طرف فتنے بھی. اور خزانوں سے اشارہ کس چیز کی طرف تھا؟ جو روم اور ایران کی فتوحات وغیرہ تھی ان کی طرف. اور فتنوں سے مراد کیا تھا؟ کہ جو امت مسلمہ کے اندر داخلی فتنے اور آپس کے جھگڑے تھے اور لوگوں کا باہمی انتشار. پھر آپ نے فرمایا، من یوقظ صواحب الحجرات، من یوقظ کون جگائے گا، کون اٹھائے گا، صواحب رہنے والیوں کو، الحجراتی ان حجروں میں، اشارہ ہے اپنی ازواج مطہرات کی طرف جن کے الگ الگ حجرے تھے، یعنی الگ الگ کمرے آپ کہہ لیں. یرید ازواجہ آپ کا ارادہ اپنی بیویوں کی طرف تھا، یعنی اشارہ آپ کا اپنی اہلیہ یا زوجات کی طرف تھا. کیوں ان کو جگانے کی بات کی؟ لکی یصلینا تاکہ وہ نماز پڑھے. پھر فرمایا، رب کاسیۃ فی الدنیا کتنی ہی لباس پہننے والیاں دنیا میں، کتنی ہی دنیا میں ڈھکی ہوئی عورتیں، عاریۃ فی الآخرہ آخرت میں بے لباس ہوں گی، آخرت میں ننگی ہوں گی. اب آپ دیکھیے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی خواب دکھایا گیا، اور انبیاء کے خواب وحی کی ایک قسم ہوتے ہیں. آپ کو ایک طرف نعمتیں دکھائی گئیں، دوسری طرف فتنے یا مصائب دکھائے گئے. ان دونوں چیزوں کو، یعنی زندگی ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ہے. ایک طرف انسان کے پاس خیر ہے، بھلائی ہے، نعمت ہے، اور دوسری طرف تکلیف ہے، آزمائش ہے، دکھ ہے. اب ان دو کے بیچ میں انسان کو کیا کرنا ہے، کیا طریقہ اختیار کرے؟ وہی جو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے پسند کیا. پہلا خیال آپ کو کیا آیا؟ من یوقظ صواحب الحجرات، ان کو کون جگائے گا، کوئی ان کو جگائے. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کون ہے یہ جو باقی کے گھر ہیں ان کو جگائے، یا باقی صحابہ کو جا کے کوئی اعلان کرے یا مسجد میں اذان دے؟ آپ نے اپنے اہل خانہ کی طرف کیوں اشارہ کیا اور اپنی ہی بیویوں کی بات کیوں کی؟ یعنی نعمت اور پریشانی دونوں دیکھنے کے بعد آپ کا پہلا دھیان اپنے اہل خانہ کی طرف گیا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، ابتدا وہاں سے ہوئی. یرید ازواجہ لکی یصلین، آپ چاہتے تھے کہ آپ کی ازواج مطہرات نماز پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی اہم کام پیش آتا تو آپ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے. یعنی کوئی مشکل پیش آتی تو اس پر فوراً نماز، جیسے قرآن پاک میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو. کوئی بھی مشکل ہو، انفرادی ہو، ذاتی ہو یا اجتماعی ہو، کوئی بھی ہو، تو ابتدا اور آغاز کہاں سے؟ نماز سے. اور اگر کوئی نعمت ملے تو بھی شکرانہ، اس میں بھی نماز. تو ان دونوں چیزوں میں، یعنی خزانوں اور فتنوں کو دیکھ کر آپ کو جو چیز یاد آئی وہ نماز تھی، صرف اپنے لیے نہیں، اپنی ازواج مطہرات کے لیے بھی. اور یہاں نماز تو ظاہر ہے وہ فجر کی پڑھتی ہوں گی، یہ تو نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ ان میں سے کوئی نماز قضا کرنے والی ہوگی. لیکن یہاں
نفل نماز کی طرف اشارہ ہے، رات کی نماز کی طرف اشارہ ہے، قیام اللیل کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مستقل طور پہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتی تھی، یعنی آپ اٹھتے، آپ نماز پڑھتے، کتاب تہجد میں آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی آپ پر تو فرض تھے لیکن آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے اس کو فرض نہیں قرار دیا تھا، اور یوں پتہ چلتا ہے کہ کوئی روز کی روٹین کا عمل نہ تھا، لیکن اس موقع پر آپ ان کو رات کی نماز کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پر غیر معمولی حالات ہوں تو اس وقت انسان کی عبادت بھی کچھ غیر معمولی ہو جانی چاہیے، یعنی وہ چیزیں جن کی طرف سے عام طور پر انسان عام حالات میں صرف نظر کرتا ہے، ان حالات میں انسان اس کی طرف توجہ کرنے والا ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا، کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو دنیا میں لباس رکھتی ہیں، عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں ننگی ہوں گی۔ ایک تو اس کے بالکل لفظی معنوں میں لے سکتے ہیں کہ دنیا میں انسان لباس پہنتا ہے، اور لباس کس کس چیز کی علامت ہے، یہاں لباس ہی کی طرف کیوں بات کی گئی، کوئی اور بات بھی کی جا سکتی، یہ بھی کہہ سکتے تھے کتنی ہی کھانے والیاں ایسی ہیں جو آخرت میں بھوکی ہوں گی، یہ نہیں کہا آپ نے، لباس کی بات کی ہے، کیونکہ لباس ایک سمبل ہے انسان کے عیب چھپانے والے، لباس عیب چھپاتا ہے نا انسان کے لیے زینت کا، عزت کا، کمفرٹ کا، خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے، انسان کے پرسنالٹی کو واضح کرنے والا ہوتا ہے، جیسا بھی وہ لباس پہنتا ہے اس سے اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں اگر ہم لباس کو ایک سمبولک فارم میں بھی لیں تو مراد یہ ہے کہ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں تو بہت عزت رکھتی ہیں لیکن آخرت میں ان کی کوئی عزت نہ ہوگی، دنیا میں ان کے عیب ڈھکے ہوئے ہیں لیکن آخرت میں عیب ڈھک نہ سکیں گے، سارے عیب کھل جائیں گے۔ دنیا میں ان کے پاس مال ہے، کیونکہ لباس جو ہے یا بہتر لباس اس کا تعلق مال سے بھی ہے، لیکن آخرت میں وہ مال و دولت، وہ رونق، وہ زینت، وہ نمائش، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح لباس انسان کے وقار اور عزت و آبرو کا نشان بھی ہے، یعنی دنیا میں تو بہت عزت و آبرو اور وقار ہے، دنیا میں تو انسان بہت عمدہ نظر آتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے پاس کوئی نیکیاں نہ ہوگی جس کی وجہ سے اس کی کوئی عزت آبرو اور کوئی نام نہ رہے گا۔ تو اس ساری حدیث سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیا ہیں، حکم کس بات کا دیتے ہیں اور احساس کس چیز کا دلاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ آپ اس حدیث کو پڑھ کر کیا محسوس کرتے ہیں؟ یعنی فتنوں کی حدیث ہے اور آپ کو فتنے دکھائے گئے ہیں، اور فتنے دیکھ کر، ایسے حالات دیکھ کر تان کہاں آ ٹوٹی، بات تو قوموں اور ملکوں کی ہے، عالمی حالات کی ہے، اور نصیحت کہاں آ کے رک گئی کہ جب بیرونی حالات میں انتشار ہو اور خرابیاں ہوں اور فتنے ہوں تو انسان کو سب سے پہلے کس چیز پہ توجہ دینی چاہیے؟ اپنی اصلاح، اللہ کے ساتھ تعلق، نماز کی طرف توجہ، کیونکہ اگر پوری دنیا میں چین و امن ہو اور ہمارے عمل درست نہ ہو تو ہمیں کیا فائدہ، اور اگر پوری دنیا میں فتنے ہوں اور اگر ہمارا تعلق اللہ سے درست ہے اور ہم ایمان پر ہیں تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، خواہ آپ زندہ ہیں یا مر رہے ہیں، دو میں سے ایک ہی چیز ہوگی نا، یا زندگی ہے یا موت ہے۔ تو جب موت ہے مثلاً تو اس موت کے لیے حل کیا ہے، علاج کیا ہے، کس چیز کی اصلاح کی جائے؟ مثلا فتنوں کی کثرت میں آپ باہر کی اصلاح نہیں کر پا رہے، آپ بے بس ہیں، تو آپ کدھر توجہ کریں؟ اپنی نمازوں کی طرف۔ انفرادی اصلاح ہو تو اجتماعی خود ہی ہو جاتی، نہیں فتنوں کی اصلاح بھی کہاں سے ہوگی؟ فرد سے ہوگی، فرد سے، انڈیویجول سے، اور پھر اس کی ابتدا گھر والوں سے۔ ہم سارے جہان کی خبر رکھتے ہیں، گھر والوں سے غفلت برتتے ہیں، اور یہ طرز عمل کس کا ہے؟ میں پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں، یہ مشورے اور یہ باتیں میری ذاتی نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ امپریشن ہو کہ شاید اپنے پاس سے یہ مشورے دیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ رہنمائی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ عورتوں کی اصلاح، عورتوں کے اندر نیکی اور تقوی، اور گھروں کے اندر ایمان کی کیفیت باہر کے حالات پر اور باہر کے ماحول اور موسم پر اثر انداز ہوتی۔
جی ہاں، اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جائے، اور سب سے زیادہ قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ ایک بہترین طریقہ ہے اپنے رب سے تعلق جوڑنے کا۔ اس کے برعکس ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم محض بحثیں کر رہے ہیں، آرگیومنٹ کر رہے ہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون حق پر ہے، کون ناحق ہے، اور دیر دیر تک راتوں کو جاگ کر یہی کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں فجر کی نماز کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ تہجد تو کون پڑھے گا؟ کیا ہم سنت کے فالوورز ہیں؟ کیا ہم اس طریقے پہ چل رہے ہیں جو آپ نے ہمیں بتایا، ایسے مواقع پر جو طریقہ کار اختیار کرنے کو کہا؟ یعنی ہماری فکر اصل میں کیا ہے؟ دنیاوی عزت، شان و شوکت، اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا باہر سے، کہ اپنی پرسنالٹی کے بارے میں کنسرن ہے، اپنی رکھ رکھاؤ اور ظاہریت کے بارے میں کنسرن ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چوٹ لگائی کہ یہ سارے رکھ رکھاؤ اور یہ سارے ظاہریت کے جو مظاہر ہیں، یہ آخرت میں سب اتر جائیں گے اور تمہاری اصلیت سامنے آ جائے گی، تمہاری حقیقت کھل جائے گی، تم وہاں ننگے کھڑے ہوگے۔ بالکل جسٹس کا تو ایک دن ہے، لیکن کسی بھی ظلم کو صرف یہ کہتے رہنے سے یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، اس سے کیا وہ عدل ہو جائے گا؟ یہ حل نہیں ہے۔ صرف کہتے رہنا اور صرف زبان سے ری ایکشن کرنا یا کچھ اور طریقوں سے یہ حل نہیں ہے۔ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک لانگ پروسیس ہے نا، تو اس لیے ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں راتوں رات تبدیلی آئے، فوراً چینج آ جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ہر چیز کو آپ دیکھیں، سورج ایک دم آپ کے سر پہ آ کے نہیں کھڑا ہوتا، درخت ایک دم اگ کے نہیں کھڑے ہو جاتے، ہر چیز کے لیے صبر چاہیے، انتظار چاہیے، وقت چاہیے، محنت چاہیے۔ بالکل قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ انسان ظاہر میں بے لباس ہوگا، بلکہ اس کے اندر کے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو کچھ ہے وہ سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، جو شخص ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی جو شخص مسلمان پر ہتھیار اٹھانے کو درست سمجھتا ہے یا اٹھاتا ہے تو وہ آپ کی سنت پر نہیں، آپ کے طریقے پر نہیں، وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامۃ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدثنا محمد اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشیطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے اپنے بھائی مسلمان پر ہتھیار نہ اٹھائے، خواہ وہ ایسے ہی کھیل کے طور پر کیوں نہ ہو۔ لا یشیر، اشارہ بھی نہ کرے، یعنی مارنے کی نیت سے اٹھانا تو دور کی بات، اشارہ بھی نہ کرے، ارادہ بھی نہ کرے۔ فإنہ، کیونکہ وہ لا یدری، نہیں جانتا، لعل الشیطان، ہو سکتا ہے شیطان، ینزع فی یدہ، کہ وہ اس کے ہاتھ سے کھینچے، فیقع فی حفرۃ من النار، اور وہ اس کی وجہ سے آگ کے گڑھے کے اندر جا گرے، یعنی اتفاقاً شیطان اس کے اندر ایسا وسوسہ ڈالے، ایسے احساسات پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے وہ مذاق مذاق میں اس اسلحے کو اپنے مسلمان بھائی کی طرف اٹھائے اور اس کی وجہ سے وہ آگ میں جا گرے، یعنی کوئی وقتی فوری سبب ایسا پیدا کر دے کہ جس کے نتیجے میں وہ قتل کر بیٹھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکو جہاں سے خرابی لازم آتی ہو۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال قلت لعمر یا ابا محمد سمعت جابر بن عبد اللہ یقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
امسک بنصالها قال نعم. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مر رجل گزرا ایک شخص بسہام ایک تیر کے ساتھ فی المسجد مسجد میں، یعنی ایک تیر اٹھائے ہوئے مسجد میں سے گزر رہا تھا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا امسک بنصالها، اس کی نوک کو تھام لو. قال نعم، تو اس نے کہا اچھا. نوک کو کیوں تھام لو؟ یعنی آگے سے مثلا اگر یہ تیر ہو اور اس طرح لے کے مت گزرو، اس کو آگے سے کور کرو، ڈھکو، کہیں ایسا نہ ہو غلطی سے ہی کسی کو جا لگے. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر ان رجلا مر فی المسجد. عمرو بن دینار حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں سے گزرا بأسہم، تیروں کے ساتھ، سہام کی جمع اسہم ہے، قد ابدا نصولها، جس کی نوکیں ظاہر تھیں، فأمر، تو آپ نے حکم دیا، ان یأخذ بنصولها، کہ وہ اس کی نوکوں کو پکڑ لے یا ڈھانپ لے، تھام لے، لا یخدش مسلما، کہ نہ چبھیں کسی مسلم کو، یعنی ہتھیار یا اسلحے کو اس طرح اٹھا کے نہیں گھومنا چاہیے یا گزرنا چاہیے کہ جس سے وہ کسی دوسرے کو غلطی سے بھی نقصان دے. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مر احدکم فی مسجدنا او فی سوقنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مر، جب گزرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی مسجدنا، ہماری مسجد میں، او فی سوقنا، یا ہمارے بازار میں، ومعہ نبل، اور اس کے ساتھ تیر ہو، فلیمسک، تو چاہیے کہ روک لے یا پکڑ لے، علی نصالہا، اس کے نوک کو، او قال، یا فرمایا، فلیقبض بکفہ، بس چاہیے کہ پکڑ لے اپنے ہتھیلی کے ساتھ، ان یصیب احدا، کہیں کسی کو پہنچ نہ جائے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، منہا، اس میں سے، شیء، کوئی چیز. یعنی جب کوئی شخص تیر لے کر مسجد یا بازار میں سے گزرے تو وہ اس کی نوک کے اوپر اپنی مٹھی رکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے کسی شخص کو جا نقصان دے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. قول النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، لا ترجعوا، نہ تم لوٹو، بعدی، میرے بعد، کفارن، کافر بن کر، میرے بعد کافر نہ بن جانا، کفر کی حالت میں نہ پلٹ جانا، یضربو، کہ مارے، بعضکم، تم میں سے بعض، رقاب بعض، بعض کی گردنیں، یعنی ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑانے لگو، آپس میں نہ لڑنے لگو. اس کو آپ نے کفر سے تعبیر کیا. حدثنا عمر بن حفص حدثني ابي حدثنا الاعمش حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا، فسوق، گناہ ہے، نافرمانی ہے، وقتاله، اور اس کا قتل کرنا، کفر، کفر ہے. الا بحق، وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ مگر حق کے ساتھ، اس میں یہ کہ کسی قتل کے بدلے میں قتل کرنا یا شادی شدہ زناکار کا رجم کرنا، وہ تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبة اخبرني واقد بن محمد عن ابيه عن ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا کہ اس طرح کافر بن جاؤ. اور یہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، آخری تعلیم تھی آپ کی. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا قرة بن خالد حدث ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر وعن رجل آخر هو افضل في نفسه من عبد الرحمن ابن ابي بكر عن ابي بكر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا. فقال، آپ نے فرمایا، الا تدرون، کیا تم نہیں جانتے، ای یوم ھذا، کون سا دن ہے یہ، کیا تم کو معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. قال،
راوی کہتے ہیں حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم سمجھے انہ سیسمیہ، کہ ان قریب آپ اس کا نام رکھیں گے بغیر اسمہ، اس نام کے علاوہ. یعنی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے آج کے دن کے بارے میں کیوں پوچھا. ہم نے سوچا شاید آپ آج کے دن کا کوئی اور نام رکھنے والے. فقال، تو آپ نے فرمایا الیس بیوم النحر، کیا یوم النحر نہیں ہے یہ قربانی کا دن حج کے موقع پر؟ یہ حجۃ الوداع کی بات ہے. قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال ای بلد ھذا، پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے یہ؟ الیست بالبلدۃ الحرام، کیا یہ حرام شہر نہیں، یعنی حرمت والا شہر نہیں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال، تو آپ نے فرمایا فإن دماءکم، تو بے شک تمہارے خون، واموالکم، اور تمہارے مال، واعراضکم، اور تمہاری عزتیں، وابشارکم، اور تمہاری سکنز، یہ بشرا کہتے ہیں نا سکن کو، بشر اسی سے ہے، ابشارکم، تمہاری کھالیں، علیکم حرام، تم پر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، اس دن کی حرمت کی طرح، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں. یعنی جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ حرمت والی ہے، اسی طرح تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، جسم ایک دوسرے پر حرام ہیں. جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے، اس شہر میں، دن بھی حرمت والا. اور کب آیا یہ حرمت والا دن؟ حرمت والے مہینے میں. اور حرمت والا دن حرمت والے مہینے میں کون سی جگہ پر؟ مکہ شہر میں، تو حرمت والے علاقے میں. تو اس سے ایک کے اوپر ایک حرمت، یعنی حرمت پر حرمت پر حرمت، اتنی حرمتیں جمع ہو گئی. فرمایا ان ساری حرمتوں کو ایک طرف رکھو اور مسلمان کی عزت، جان، مال، آبرو دوسری طرف. تو کس کا وزن زیادہ ہے، کس کی حرمت زیادہ ہے؟ مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی. لیکن آج ہم نے سب سے زیادہ جس چیز کو حلال کر لیا وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی جان ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمتوں کا پاس رکھنے والے نہ ہوں تو اس کی رحمتوں کے مستحق کہاں سے ہوں گے؟ الا هل بلغت، سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں. قال اللہم اشہد، فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، یعنی میں نے میسج پہنچا دیا. تو سارے دین کا خلاصہ کیا نکلا؟ پھر دین پھر کس لیے آیا؟ دین کا اصل مقصود کیا ہے؟ اصل دین کی اپلیکیشن کیا ہے؟ کہ دین کی مٹھاس کیا ہے؟ دین کی ضرورت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ وہ الٹیمیٹ گول کیا ہے دین کا؟ انسان کی حرمت کو بحال کیا جائے، انسان کو ایک پرامن ماحول دیا جائے اس زمین پہ رہنے کے لیے. اور وہ کون قائم کر سکتا ہے؟ انسان کے لیے انسان ہی کر سکتا ہے. اور کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب انسان کے پاس اللہ کا پیغام ہو. پورے دین کو آپ دیکھیں کہ ایمان کی بنیاد کیوں دی گئی، عبادات دن میں اور زندگی میں کیوں رکھی گئی، تاکہ انسان کس کام کے لیے تیار ہو. یعنی عبادت گول نہیں ہے لائف کا. گول اس سینس میں کہ صرف نماز پڑھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اپنا مقصد جو ہے وہ پورا کر دیا. وہ نماز آپ کو تیار کرتی ہے کسی اور کام کے لیے، تاکہ جن انسانوں کے ساتھ تم رہتے ہو ان کے ساتھ پرامن تعلقات اور پرامن ماحول کو پیدا کر سکو. اور اگر وہی پیدا نہیں ہوا تو دین کا ہے کا کون سا دین؟ کس دین کی بات کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کیا محنت کرتے ہیں؟ اس کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں؟ اس کے لیے کون سی کوشش ہے ہمارے پاس؟ کیا ایجنڈا ہے ہمارے پاس؟ کیا پروگرام ہے ہمارے پاس؟ اور اس کا آغاز اور ابتدا کہاں سے ہوگی؟ کس اینڈ سے؟ ہم سب کے نزدیک مکہ کی حرمت تو ہے، حرم کی ہے، ان مہینوں کی ہے، حج کے دنوں کی تو ہے، لیکن انسانوں کی نہیں. اور ہر سال عمرہ کر کے یا حج کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اب اپنی زبان سے کسی کے خلاف جو بھی باتیں نکالیں وہ سب حلال ہو گئی. کسی کے مال پہ جیسے بھی حملہ کریں وہ بھی سب جائز ہو گیا. کسی کے بارے میں دل میں جیسے کیسے بغض رکھیں وہ سب جائز ہے.
ہمارا دراصل سب سے بڑا ٹیسٹ ہی یہی ہے، اور جب تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے اس وقت تک دین کے پیغام کو عام نہیں کر سکتے، آگے نہیں لے جا سکتے، کیونکہ یہی وہ کردار کی مضبوطی تھی صحابہ کرام میں، یہی وہ باہم عزت و آبرو تھی جس کی وجہ سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے مواقع ایسے تھے کہ جس میں مسلمان آپس میں کسی معاملے میں اختلاف کا شکار بھی ہوئے، لیکن جو ہی باہر سے کسی خطرے کو محسوس کیا تو آپس کے داخلی انتشار اختلاف سب کو بھول گئے. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جس وقت اہل روم نے مسلمانوں پر چڑھائی کا ارادہ کیا اس وقت مسلمانوں کے اپنے اندر بھی انتشار پیدا ہو چکا تھا، اور دوسروں نے اس انتشار سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی. میں اس وقت نام نہیں لوں گی کیونکہ پھر بحث کسی اور طرف چل نکلتی. تو اس وقت کے مسلمانوں کے جو دو گروہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، ان میں سے ایک کے رہنما نے کہا کہ او رومی کتے، تم یہ سمجھتے ہو، بہت سخت لفظ ہیں لیکن بہرحال تاریخ میں آتے ہیں، کہ میں تمہاری مدد کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اگر تم نے حملہ کیا تو میں سب سے پہلے اپنے ہی اوپوننٹ کے بارے میں کہا کہ میں ان کی فوج کا ادنا سپاہی بن کر لڑوں گا. یہی وجہ تھی کہ علاقوں پہ علاقے فتح ہوتے گئے، اسلام کا عدل و انصاف کا پیغام جو تھا وہ ہر طرف پھیلتا چلا گیا. لیکن آج ہم ایک بڑے کاز کے لیے آپس کے اختلافات کو نہیں بھول سکتے. الصلاة